بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں. عمران ریاض خان سے متعلق کچھ ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ اب تک تو آپ کو پتہ لگ چکا ہوگا کہ وہ اب واپس اپنے گھر آ چکے ہیں. لیکن اس وقت عمران ریاض کس حالت میں ہے، اور میری جو مختلف سورسز سے جو ان کے قریبی سورسز ہیں، ان کے بارے میں جو باتیں مجھے پتہ لگی ہیں، وہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. اس کے علاوہ یہ معاملہ ہوا کس طرح ہے، ان کی واپسی کس طرح ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پکچر ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. میری نظر میں ابھی پکچر ابھی باقی ہے. بہت سے ایسے سوالات ہیں جس کا جواب جو ہے ابھی آنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ خاور مانیکا جو بشرا بی بی کے سابقہ شوہر ہیں، ان کو آج گرفتار کر لیا گیا. وہ معاملہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے تو میں بات کروں گا عمران ریاض خان کی. عمران ریاض خان جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں ابھی تک اطلاعات کے مطابق گھر جو ہے واپس آ چکے ہیں. ان کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق، انہوں نے ان کے ساتھ ایک تصویر بھی جو ہے وہ ٹویٹ کی ہے، دکھایا اس کے اندر کہ وہ ان کو گلے لگا رہے ہیں. اب تک کی ڈیٹیلز جو ہیں آپ کے پاس یہی آئی ہوں گی، لیکن میں اب آپ کو جو تفصیلات بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی حیران کن اور پریشان کن ہے. ایک تو سیالکوٹ پولیس نے ایکچولی اس کے اوپر سب سے پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ جی عمران ریاض خان کو بازیاب کروا لیا گیا ہے. اب یہ جو لفظ بازیاب ہے نا، اس کے پیچھے بہت سے سوالات ہیں جو جس کے جوابات آنا باقی ہے. میں اس کے اوپر ابھی ذرا تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میرے خیال میں آپ جاننا چاہیں گے کہ عمران ریاض کی اس وقت حالت کیسی ہے. سب سے پہلے تو یہ خبر یہ ہے کہ تقریباً 5:35 کے اوپر صبح عمران ریاض کو سیالکوٹ کی پولیس نے ان کے گھر پہ ڈراپ کیا، اور میری اطلاعات کے مطابق اس سے پہلے ہی عمران ریاض سے جڑے جو ذرائع ہیں ان کو انفارم کر دیا گیا تھا کہ عمران ریاض آنے والے ہیں اور چند گھنٹوں کے اندر جو ہیں وہ گھر پہ ہوں گے. تو صبح تقریباً 5:35 کے اوپر جو ہے وہ اپنے گھر پہنچ چکے تھے، اور جب ان کو ان کے گھر والوں کے حوالے کیا گیا تو پھر اس موقع کے اوپر ان سے ریسیونگ بھی لی گئی کہ ہاں جی آپ ایک ذرا تصدیق کر دیں کہ ہاں جی عمران ریاض کو آپ نے اپنی تحویل میں یہ وصول کر لیا آپ نے. یہ پورا ایک پروسیجر ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد جو تصویر سامنے آئی اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران ریاض کے بال جو ہیں وہ سفید ہوئے ہوئے، داڑھی نکلی ہوئی ہے. تو میں نے جو پوچھا سورس سے کہ جی کیا ان کی اس وقت لیٹسٹ کنڈیشن کیا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ عمران ریاض جو ہے ان کا وزن بہت کم ہو چکا ہے. اپروکسیمیٹلی 20 سے 22 کلو وزن جو ہے عمران ریاض کا کم ہو چکا ہے، اور کمزور ہیں کافی. بلکہ ان کو جب گلے لگایا گیا تو اس شخص نے مجھے بتایا کہ جی ان کی پسلیاں بھی جو ہے وہ فیل ہو سکتی تھیں، وہ کمزوری اتنی زیادہ ہو چکی ہے. تو فزیکل ٹراما جو ہے وہ اس ساری چیز کا یہ 4 مہینے کا جو گزرا ہے وہ تو ہے ہی ہے. ظاہری بات ہے، آپ اگر کسی کی قید میں ہوں اور فری موومنٹ نہ کر سکے ہوں، آپ کی آزادی جو ہے اس کو بند کر دیا جائے، تو اس کا ایک مینٹل ٹراما بھی ایک موجود ہوتا ہے، ایک مینٹل ایگنی بھی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. تو ہی از بین تھرو مینٹل ٹراما اینڈ مینٹل ایگنی آلسو ان دیز لاسٹ فیو منتھس. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ایموشنل حالات تھے، میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو اسپیچ کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے، زیادہ نہیں ہے لیکن تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے اسپیچ ڈیلیور کرنے میں. آہستہ آہستہ رک کے بڑی آہستہ زبان میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اور اس طرح لگ رہا تھا جیسے بہت دیر سے جو ہے وہ سوئے نہیں ہوئے. دوبارہ وہی بات کہ ہی از گون تھرو دیٹ مینٹل ٹراما. کس حالت میں رہے ہوں گے، کہاں رکھا ہوگا، کچھ نہیں پتا. تو اس کی وجہ سے بلکہ ابھی دوپہر کو آخری جو میری بات ہوئی تو وہ یہی ان کو کہا گیا کہ جی بھی آپ آرام کریں، جسٹ ریسٹ، تاکہ آپ ریکور کرنا شروع کریں. تو اس وقت جو ہے وہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ہی از ٹیکنگ ریسٹ رائٹ ناؤ. ان کی فیملی کو بھی جو ہے وہ ان کی فیملی جو امیجیٹ فیملی ہے، مطلب جو گھر والے ہیں، انہوں نے وہ رشتہ دار وغیرہ جو دور دراز کے رشتہ دار تھے جو ان سے ملنے کے لیے آنا چاہ رہے تھے، ان کو بھی فی الحال منع کیا ہے کہ جی آپ نہ آئیے، ابھی ان کو ریسٹ کرنے دیں. ہی نیڈس ٹو ریکور ہیلتھ، مطلب فزیکلی اینڈ مینٹلی بوتھ. اینڈ میرے خیال میں ایسے ہی ہونا چاہیے اس وقت. ہی نیڈز ہز پرائیویٹ اسپیس رائٹ ناؤ، اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کریں، واٹ ایور ہیز ہیپن. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ان کے جذبے جو ہیں وہ ویسے ہی بلند ہیں، اور وہ یہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بات کے اوپر قائم ہوں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں جو میرا جذبہ پہلے تھا وہ آج بھی ویسا ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن میری جن سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ اٹ ول ٹیک ٹائم فار ہم ٹو ریکور. یہ دنوں کی بات نہیں ہے، اس میں ٹائم لگ سکتا ہے، واٹ ایور ہی ہیز گون تھرو. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو اتنی دیر سے ہم اس پہ بار بار بات بھی کرتے تھے، ہم نے اس کے اوپر پوڈ کاسٹ بھی کیا، ان کے جو وکیل تھے میاں علی اشفاق، ان کو بھی ہم نے بلایا. تو ناؤ ہی از ایٹ لیسٹ بیک ہوم، اور جو فیملی جس مصیبت میں سے گزر رہی تھی وہ مصیبت اب ختم ہو چکی ہے. میرے لیے، میں فرینکلی اسپیکنگ میں خود ایک جرنلسٹ ہوں، لیکن میرے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جان، آپ کی ہیلتھ سب سے پہلے آتی ہے.
باقی چیزیں بعد میں ہو سکتی ہیں. آپ آج موجود ہیں, صحیح سلامت ہیں, زندہ ہیں. پاکستان کے لیے تو یہ لفظ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے, اگر آپ زندہ ہیں تو یو کین آلویز اسٹارٹ ڈوئنگ دس جرنلزم این ادر ڈے آلسو. لیکن سب سے پہلے آپ اپنی فیملی کے پاس جو ہے وہ صحیح سلامت واپس آنے چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو آرڈیل ہے یہ اب ختم ہوئی ہے. تو آئی ہوپ کہ عمران جو ہیں وہ جلد از جلد ریکور کریں, اینڈ وی پرے فار ہم کہ ان کی جو ریکوری ہے وہ جلد از جلد ہونی چاہیے. تو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. ان کی جو پروگرام کے جو ان کی ٹیم تھی وہ ان سے آ کے ملی ہے, ان کے لائر ان سے جا کے ملے ہیں, اور ان لوگوں سے جو آخری میری بات ہوئی ان لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. سو آئی ہوپ کہ وہ جلد از جلد پبلک ڈومین کے اندر بھی جلد از جلد واپس آئیں, اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ جلد از جلد شروع کریں, ٹی وی پہ پروگرام ہے وہ بھی جلد از جلد شروع کریں. آئی وش ہم دا بیسٹ آف لک اینڈ آئی پرے فار ہم کہ وہ ان کی ریکوری جو ہے وہ جلد از جلد ہو. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ شیر افضل مروت جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ شہریار آفریدی کے بڑے بھائی اور ایس این جی پی ایل کے سینئر آفیسر فروخ جمال آفریدی جو تقریباً 40 دن قبل لاپتہ ہوئے تھے وہ بھی اپنے گھر واپس آ گئے ہیں. انہوں نے لکھا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں فروخ کے بچوں اور بیوی کے لیے کتنا خوش ہوں. تو یہ ایک اور جو ہے وہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ان کی بھی جو ہے اب واپسی ہو گئی ہے. اب آ جائیں وہ جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی کہ وہ جو لفظ تھا کہ جی سیالکوٹ پولیس نے بازیاب کر لیا ہے. میرے اس پہ 4-5 مختلف سوالات ہیں. بازیاب جو ہوتا ہے نا, بازیاب کا لفظ وہ استعمال کیا جاتا ہے اس شخص کے لیے جو اغوا ہوا ہو, ٹھیک ہے, جو کسی کی تحویل میں ہو, یعنی کسی نے اس کو زبردستی اغوا کیا ہو. بازیاب کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بازیاب تو چلے سیالکوٹ پولیس کہتی ہے ہم نے کر دیا, کیا کہاں سے آپ نے, ایسا کون سا پولیس مقابلہ کیا آپ نے جہاں سے جا کے آپ عمران ریاض کو لے آئے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے. اب مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہوگا کچھ نہیں, اس پہ مٹی پاؤ والا کام جو ہے وہ چلے گا کہ جی مٹی پاؤ چھوڑ دو, جو کچھ ہونا ہے جو ہو گیا سو ہو گیا, جو چھڈو ان مٹی پاؤ. اور اسی طرح یہ صاحب جو ہیں یہ جو شیر آفریدی کے بڑے بھائی ہیں ان کے اوپر بھی یہی ہوگا کہ جی مٹی پاؤ چھڈو آگے چلو, بات ختم. تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کا پتہ تو لگے کہ ہوا کیا. میرا جو سب سے بڑا سوال ہے, آپ جانتے ہیں کہ عمران ریاض سے میں بھی اختلاف کروں گا اور ہو سکتا ہے وہ مجھ سے بھی کرتے ہوں ارریسپیکٹو, لیکن بات یہاں پہ قانون اور انصاف کی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح آپ کس طرح غائب کر سکتے ہیں, غائب ہو جائیں ان کا پتہ نہیں لگے وہ کدھر گئے. اب فار ایگزامپل ایون ابھی بھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ابھی بھی شیخ رشید کا کچھ نہیں پتا. مجھے شیخ رشید سے اتنی سی بھی ہمدردی نہیں ہے, ٹھیک ہے, مجھے ہمدردی نہیں ہے, لیکن انصاف کے لیے میں ہمیشہ کھڑا ہوں گا. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ بھئی شیخ رشید کدھر ہیں, یا شیخ رشید نے بھی عمران ریاض کی طرح اگلے 4-5 مہینے غائب ہی رہنا ہے. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے نا. مطلب اس طرح اب لوگ ایک جگہ پہ یہ ہو رہے شیخ رشید کدھر ہیں, عثمان ڈار کدھر ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ صداقت علی عباسی کدھر ہیں, حسان نیازی کدھر ہیں, جو عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں وہ کدھر ہیں. تو یہ ان سب لوگوں کو اگر آپ نے اریسٹ بھی کیا ہوا ہے یا وہ کسی کی تحویل میں بھی ہیں تو جائیں جا کے اس کو کورٹ آف لاء میں تو پیش کریں تاکہ قانونی کارروائی ہو. اب اگلے کو لاپتہ کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی قسم کی کوئی قانونی دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹا سکتے کہ بھائی وہ بندہ گیا کدھر, وہ کدھر ہے اس وقت, یا اس کا کیس ہی نہیں لڑ سکتے آپ کیونکہ وہ بندہ ہی نہیں لب رہا, بندہ کدھر ہے. عمران ریاض خان کے حوالے سے بھی آج ان کی بازیابی تو چلے ہو گئی ہے, بازیابی دوبارہ میں بھی وہی لفظ یوز کر رہا ہوں. کل ان کے کیس کی سماعت ہے اور وہ دیکھنے والی ہوگی کہ بھئی اس کیس کی سماعت کے اندر ہوتا کیا ہے. جج صاحب پوچھتے ہیں چیف جسٹس صاحب کے لاہور ہائی کورٹ کے کہ جناب تھے کدھر, یہ کس کی تحویل میں تھے, کیونکہ پنجاب پولیس تو وہاں پہ آئی جی صاحب بار بار جا کے کہتے رہے جی ہمارے پاس نہیں ہے. شیخ رشید کا بھی نہیں پتا لگ رہا وہ کس کے پاس ہے, عثمان ڈار کا بھی نہیں پتا لگ رہا وہ کس کے پاس ہے, حسان نیازی کس کے پاس ہے. حسان نیازی کے لیے ان کے والد صاحب نے جو ہے وہ میں نے آج سے چند دن پہلے آپ کو بتایا بھی تھا, تو مختلف صحافیوں کی جانب سے ایک پٹیشن جو ہے وہ بنائی گئی, ایک درخواست بنائی گئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام, اور اس پہ 63 صحافیوں نے جو ہے وہ سگنیچر کیے ہیں. اور یہ ان سے کہا ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو یہ خط لوگوں کے بنیادی حقوق کے محافظ کے طور پر لکھ رہے ہیں. حسان نیازی کو اور دیگر زیر حراست افراد کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جا رہی ہیں. پولیس نے حسان نیازی کو 13 اگست 2023 کو گرفتار کیا. 9 اور 10 مئی کے کیس میں 17 اگست 2023 کو حسان نیازی کو فوجی تحویل میں دیا گیا. اس کے بعد سے حسان نیازی کا پتہ ہی نہیں چل رہا. متعلقہ حکام اہل خانہ کو حسان نیازی تک رسائی کی اجازت نہیں دے رہے. اہل خانہ کو بنیادی معلومات دینے سے بھی انکار کر دیا گیا ہے. آپ سے اپیل ہے کہ متعلقہ حکام کو حسان نیازی کا ٹھکانہ ظاہر کرنے کی ہدایت کریں. حسان نیازی کے خاندان کو ان تک رسائی دینے اور پسند کا وکیل مقرر کرنے کی اجازت دینے کی ہدایت کی جائے. اچھا, حسان نیازی بھی ایک صاحب ایسے ہیں جنہوں نے مطلب میرے اگینسٹ بھی انہوں نے دنیا جہان کی باتیں کی, بد کلامی بھی کی, ہر قسم کے الفاظ استعمال, بٹ آئی وڈ اسٹل وانٹ ٹو اسٹینڈ فار ہم کہ یہ طریقہ کار غلط ہے کہ آپ آدمی کو زمین سے غائب کر دیں گے وہ گیا کدھر. اور یہ ان کے والد صاحب کی جانب سے اور دیگر صحافیوں کی جانب سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے کہ ان کو منظر عام کے اوپر آپ لے کر آئیں, بتائیں وہ کدھر ہے, پریزنٹ تو کریں نا. اس کے بعد آپ نے اس کو چارج شیٹ کرنا ہے, کیس سے لانا ہے, جو کرنا ہے سامنے تو لے کر آئیں.